آج ہمیں کچھ بات اپنے عہد کی حکومت سے بھی کرنی ہے۔ جب سے یہ پاکستان بنا ہے، ہمارے سامنے کے جو جتنے ادوار ہیں، بچپن میں بھٹو کا دور تھا اور بعد میں ہر ایک یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مسجد اور منبر پر کنٹرول کیا جائے، کیونکہ مسجد و منبر سے آزاد آواز جو نکلتی ہے یہ ظالم اور یزیدی بادشاہوں کے تخت الٹ دیتی ہے۔ یہ بار بار ایسا سوچا گیا، نصاب بنائے گئے، خطبے پکوائے گئے اور علماء کچھ خریدے گئے، ساتھ میں لائے گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے پاکستان میں آج تک بہت سے منبر اور محراب ابھی تک دربار شاہی کو سلام کرنے سے آزاد ہیں۔ کچھ تو گیت گاتے ہیں ان کے، لیکن جو حق بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ابھی کافی ہیں۔ اب کل ایک نیا منصوبہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے جس کی خبر چھپی کہ خطبہ جو ہے وہ سرکاری ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کلمہ بھی سرکاری نہ ہو جائے۔ ہاں، ہم جس سرکار کو مانتے ہیں، میرے امام نے کہا تھا بجز سرکار سر کار ایجاد سروکار بسرکار ندارم، بجز سرکار سر کار ایجاد، جن کے صدقے کائنات بنی، اس سرکار کے سوا ہمارا کسی سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خطبے کے موضوعات، خطبے کے الفاظ کے جو لکھے ہوئے آئیں، خطیب صاحب وہ پڑھ کے سنا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو سویا ہے وہ سویا رہے، جو کنویں میں گر رہا ہے وہ گرتا رہے، جو حرام کھا رہا ہے وہ حرام کھاتا رہے۔ عالم دین معاشرے میں ہونے والی تباہ کاریوں اور بدکاریوں کے خلاف نہ بولے۔ اسرائیل کو اگرچہ تسلیم کر لیا جائے، اگرچہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کہہ دیا جائے، عالم دین اس کی زبان پر پہرا ہو۔ وہ جو جمعے کے اجتماع میں لوگوں کی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، انہیں بیدار کرتا ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ وہ سرکاری خطبہ دے کر لوگوں کو تھپکی دے کر سلائے رکھے۔ اور اس طرح یعنی ایک جو سرکاری میڈیا اور پراپوگنڈا ہے وہ بات تو لوگوں تک پہنچتی رہے اور دینی میڈیا ختم ہو جائے۔ یہ مائک، مسجد کا منبر، یہ جمعے کی تقریر، یہ روزانہ کا درس، اس سے قوم کی آواز بنتی ہے، قوم کا ضمیر بنتا ہے، قوم کا مزاج بنتا ہے، ذہنی تیاری ہوتی ہے۔ انگریز نے بھی پوری کوشش کی کہ کسی طرح منبر و محراب پر پابندی لگائی جائے، اور بعد میں کیا کیا، یعنی بھٹو کے دور میں، پھر یہ نواز شریف، بے نظیر، اور پرویز مشرف، زرداری، اور یہ سب، اور اب تو حد ہو رہی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ تو ہماری پالیسی اس سلسلہ میں بالکل کربلا والی ہے۔ ہم سرکاری خطبہ نہیں دیں گے، ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں گے۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، میں کلمہ حق بولنے لگوں اور وہ تلوار رکھ لے تو فرمایا چلنے سے پہلے پہلے میں بول کے ہی رہوں گا۔ یعنی یہاں تو پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی بول تو سکتا ہوں، پوری گردن کٹنے سے پہلے میں بول جاؤں گا۔ تو ہم اس درس نظامی کے وارث ہیں اور اس راہ حریت کے سپاہی ہیں، اور ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام فضل خیر آبادی اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے فیض کے اللہ کے فضل سے علمبردار ہیں۔ زبان کٹ تو سکتی ہے مگر حق بولنے سے رک نہیں سکتی۔ لہذا ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل کے بکے ہوئے سرکاری مولویوں کو
और उसके चेयरमैन को पैगाम है कि हुक्मरानों के बूट चाटने वालों, कल तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तुम आज मस्जिद और मेहराब और मिंबर और मदरसा की हुर्रियत पर जो पाबंदियां लगाने वाले हो, उनके तुम मालाकार बन रहे हो। इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक हम दीन, कुरान, सुन्नत के मुकाबले में किसी पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उम्मीद है, यकीन है, दीन गालिब आएगा। और अल्लाह के फजल से ये खुतबे मंजूर हुए थे, पहले भी इस्लामाबाद में राइज भी हुए थे, मगर जो सरकार खुतबे दिलवाने वाली थी वो सरकार खुद ही गिर गई थी। तो इमरान खान को भी सोच लेना चाहिए, इसकी कुर्सी की टांगे तो पहले ही कांप रही है। और मैं ये बार बार कई सालों से ये जुमला बोल रहा हूं कि जिस हुक्मरान की कुर्सी भी मिंबरो मेहराब से टकराती है वो पाश पाश हो जाती है। वो भुट्टो हो या ज़ियाउल हक हो, वो जो कुछ हो। तो इस बुनियाद पर आज इस मौका पर हम अपनी तरफ से नजरियाती कौंसिल को और हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हम इस गुलामी को इख्तियार नहीं करेंगे।